دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ ایک حدیث سنا دوں اجازت ہو تو؟ ترمذی کی حدیث یاد آ گئی ہے، بڑی عجیب حدیث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم، جو کسی ظالم کا ساتھی بن کر اس کا ہم نوا ہو کے چل پڑا اس کے ساتھ، من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کا ہم نوا ہو کے اس کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ چل پڑا، فهو يعلم انه ظالم، جانتا بھی ہے کہ میں جس کے ساتھ چل رہا ہوں یہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ تو فرمایا اس ظالم کو تو چھوڑو اپنی جگہ پہ، یہ جو ساتھ چلنے والا مومن ہے، ہاں جی، اس نے کیا ہے، حکمت کے تحت ٹھیک ہے جی بس لینا ہے اس کو، لیکن ہے وہ ظالم، اور ظالم کا ساتھ دینے کے لیے چاہے اس سے رشتہ داری رکھ لی، چاہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور چاہے اس کو ووٹ دے دیا، چاہے اس کو من مشى مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس ساتھ چلنے والے مداہن پر اللہ کی بھی پھٹکار اور لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی بھی لعنت۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ مداہن، دین کے حق ہونے پہ پردے ڈالنے والا، یعنی پردوں میں لپیٹ کے دین پیش کرنا، کھلی ڈھلی بات پیش نہ کرنا تاکہ اگلا ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ بات ہوتی مجھے ایمان سے بتائیں، ناراض نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حکمت اور بصیرت کا پیکر تھا دنیا میں؟ کوہ صفا پہ آئے ہیں، پہلا دن ہے دعوت کا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ جملہ میرے نبی کی دعوت کا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ سنایا، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود عرب تھے اور کلمہ عربی تھا، اور وہ فوراً اس کلمہ کی تہ میں اتر گئے کہ اب تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا پڑے گا۔ تو ہاتھ اٹھے میرے نبی پر، زبانیں چلی میرے نبی پر، پتھر برسائے گئے میرے نبی کے مبارک پیشانی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں نہلا دیا گیا۔ میرے نبی کا کیا قصور تھا، کیا قصور تھا؟ آپ علیہ السلام بھی پردے ڈال کر میٹھی میٹھی بات دیتے اور فرماتے کوئی بات نہیں ہے، عادی بناؤ، آگے چل کے ہو جائے گا۔ ایک جگہ میں نے درس دیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب نے پھر جب دوسرے درس کا موقع آیا وہیں، تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یہاں درس کے لیے نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا جی؟ وجہ کہ جی اس لیے کہ آپ درس قرآن دیتے ہیں تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا تو جی آپ مجھے طریقہ بتا دیں، میں ویسا ہی درس دے دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے پہلے لوگوں کا ایمان بنائیں پھر قرآن سنائیں۔ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں یہ جملہ تھا، پہلے لوگوں کا ایمان بنائیں پھر، میں نے کہا بھائی وہ کسوٹی مجھے لا دیں جس میں میں ان کو پرکھوں اور وہ مومن پہلے بن جائیں، پھر میں ان کو قرآن سکھانا شروع کر دوں۔ اگر قرآن کے بنا ایمان بنتا ہے تو میں اس ایمان کو ایمان تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ قرآن کے بنا کون سا ایمان؟ اور توحید لا الہ الا اللہ یہ قرآن کا مکھن ہے، یہ مغز ہے، یہ نچوڑ ہے۔ جب تک اللہ کی توحید نہیں سنائی تو قرآن بھی نہیں سنایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے اور ان کو راضی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس طرح علماء کرام کو بھی کفریہ نظریات رکھنے والوں کو راضی رکھ کے اتحاد بین المذاہب اور مذاہب میں ہم آہنگی، یہ تو اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اتفاق اتحاد مسلمانوں میں ہے۔ اچھا قرآن مجید میں آیا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، کہیں کہا گیا ہے کہ مشرک اور مومن بھائی بھائی ہیں؟ جی
اتحاد قرآن نے تو اتحاد بتایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تمہارے اتحاد کا ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی مرکزی نقطہ ہے، کیا ہے؟ المؤمنون، وہ ایمان ہے۔ شاہ بھائی بولو کیا ہے؟ ایمان۔ چلیے جناب آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یا اللہ یہ جو یہودی میرے قبلہ کو تسلیم نہیں کر رہے، یا مجھے تسلیم نہیں کر رہے، یا قرآن مجید کو تسلیم نہیں کر رہے، یا تیری توحید کو قبول نہیں کر رہے، یا اللہ کیا یہ نادان ہیں، نہ واقف ہیں، پتہ نہیں ان کو؟ میرے رب نے بتایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یعنی یہود و نصارہ، ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، جیسے باپ کو، والدین کو اپنی اولاد کے حلالی ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، فرمایا جیسے اپنی اولادوں کو پہچاننے میں کوئی بھول نہیں ہوتی ہے، اس طرح ان کو میرے نبی کے سچا نبی ہونے میں کوئی بھول نہیں ہے، ان کو قبلہ کے سچا قبلہ ہونے میں کوئی بھول نہیں ہے، ان کو قرآن کے سچا قرآن اور کلام الہی ہونے میں بھول نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں ایک جماعت علماء کی ایسی ہے کہ جو حق بات پر پردے ڈالتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، جہالت کی وجہ سے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اس طرف بھی تو بہت علماء ہیں، ہاں جی آپ اور باتیں کرتے ہیں، کیا ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا؟ میرے بھائی شاید سمجھ آیا ہوگا، لیکن سمجھ آیا مگر پردے ڈال دیے گئے۔ یہودیوں کو میرے نبی کی حقانیت سمجھ آئی مگر پردے ڈال دی، پردے ڈال دی۔ یہ پیٹ کا جو لالچ ہے اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دین پر پردہ ڈالنے کا سبب بنتی ہیں، دو چیزیں، ایک لالچ، ایک خوف۔ لالچ کہ میرے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں گے، اور خوف کہ اگر میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تصادم ہو جائے گا، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، پھر میرا وقار مجروح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبیوں نے اس طرح کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ جب بات آئی لالچ کی تو اللہ کے نبی نے کہا ان اجری الا علی اللہ، ہماری مزدوری کس کے ذمہ ہے؟ ہاں ہماری تنخواہ وہی دے گا، ان اجری الا علی اللہ، ہمیں روزی روٹی کی فکر نہیں ہے۔ اور جہاں مسئلہ آیا خوف کا تو قرآن نے کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا موحد وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے بنا کسی اور کا خوف۔ یہ میں اس لیے بھائیوں عرض کرتا ہوں، یہ بنیاد ہے، اللہ کرے کہ بیسمنٹ بن جائے ہماری، اللہ کرے ایسی بیس بنے، ایسی بیس بنے، ایسی بنیادیں مضبوط ہوں کہ پھر جتنا عمارت اٹھاتے جائیں اس کے گرنے کا پھر خطرہ، اللہ کرے بنیاد مضبوط ہو جائے، اللہ کرے اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ جائے کہ پھر اللہ کے غیر کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ سے ایسا تعلق اور توکل ہو، فرمایا اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگا کر؟ اللہ سے مانگا کر، ایسا اللہ پہ بھروسہ ہو۔ آگے میرے رب نے فرمایا اچھا تمہیں یہودیوں کی اسلام دشمنی سمجھ میں آ گئی، الحق من ربک، فرمایا حق وہی ہے جو تیرا رب بتائے، کسی کے بتانے والی بات حق وہی ہے جو تیرا رب بتائے۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہونا ہرگز تو شک کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ کا قرآن بھی سچ، اللہ کا رسول بھی سچ، بیت اللہ بھی سچ، کلام اللہ بھی سچ، اور اللہ کی توحید بھی، میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی سچ۔ فرمایا جو اللہ نے بتا دیا وہ سچ ہے، اور ان میں سے کسی سچ میں ذرا بھی شک کرنا، کیوں کہ شک گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب شک آیا زلال آیا، گمراہی، زلال آیا جدال آیا، جدال پھر حق والوں سے لڑائی، جب جدال آیا مہر جباریت، پھر اللہ دل پہ ناراضگی کے بڑے بڑے تالے ڈال دیتے ہیں، اور وہ تالے پھر مرنے تک کوئی کھول سکتا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو حق کی سچی پہچان نصیب فرمائے، اللہ حق کو لینے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر